قرآن حکیم کی سورہ صاد کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یعنی کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں تھوڑی سی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، یعنی میں ایک بشر بنانے والا ہوں، یعنی ملائکہ میں ہونے والی ایک بحث کا ذکر ہے جو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ہوئی۔ اس مجلس میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی تھا، اسے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا سَوِّيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یعنی تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ ایسا نہیں ہے کہ سجدہ کرنا، بلکہ ہے سجدے میں گر پڑنا۔ گر پڑنا سے مراد کیا ہے اس کو سمجھیے، یعنی ترنت بنا دیر کیے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، معنی اس کا یہ ہوا کہ پس تمام فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا، لیکن الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، الا من سوائے ابلیس استکبر یعنی اس نے تکبر کیا، یعنی سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، یعنی تکبر سے ہی آدمی کافر بنتا ہے۔ یہ صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ تو قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہاں پر کہ فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی اس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دو ہاتھ ہے، یعنی دونوں ہاتھوں سے بنانے کا بات آیا۔ اب بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن یہاں یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو کیا تو بڑا بن گیا، یعنی یہ تھا کہ تم کیا وجہ سے سجدہ نہیں کیا، کیا تم ان اونچے لوگوں میں سے ہے؟ عالین، عالین کا مطلب ہے بلند درجہ والے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تو کیا بلند درجہ والوں میں سے ہے، عالین میں سے ہے۔ یہاں پر ذکر عالین کا اس لیے آیا ہے کہ پنجتن پاک جو ہے وہ عالین میں سے ہے، یعنی علی والے ہی عالین ہیں، یعنی علی والے ہی عالین ہیں، یعنی پنجتن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالین یعنی بلند درجہ والے۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا ہے یا تم ان بلند درجے والوں میں سے ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دیا، اس آدم علیہ السلام کا شرف اور ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کی تعویل کرتے ہیں، مگر جب خود اس نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا اور فرمایا ہے تو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا تفصیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تفصیل میں ملاحظہ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِین، قَالَ یعنی اس نے کہا، انا یعنی میں، خیرم یعنی بہتر، منہ میں نے اس سے، خلقتنی تو نے پیدا کیا، من نار یعنی آگ سے،
وہ خلقتہ، اور تو نے پیدا کیا اسے، یعنی اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ یہاں پر یہ بات صاف لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نے کہہ دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ہم کو تم نے جو ہے آگ سے پیدا کیا، اس لیے میں بہتر ہوں۔ آج بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں سے بہتر ہیں، یعنی بہتر یعنی انا جس میں آ گیا، وہ ابلیس کے گروہ میں سے ہو جائے گا۔ یعنی جو کہہ دیتا ہے کہ ہم بہتر ہیں، یعنی بہتر تو بنانے والا وہ ہے جو بہتر بناتا ہے جس کو، ورنہ بہتر کہاں سے ہوگا؟ قرآن